ڈالر آخر دنیا کی طاقتور ترین کرنسی بنا کیسے؟ ورلڈ وار 1 سے پہلے کلونیل پاور کے طور پر برٹین کے پاس دنیا کی ٹریڈ کا زیادہ حصہ تھا، اسی لیے انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز میں برٹش پاؤنڈ ہی استعمال ہوتا۔ لیکن انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے امریکہ بھی بڑی اکانومی بن چکا تھا۔ اس وقت ڈیولپ کنٹریز اپنی کرنسی کی ویلیو کا تعین گولڈ سٹینڈرڈز یعنی سونے کی بنیاد پر کرتے تھے، لیکن ورلڈ وار 1 کے بعد جنگ میں انوالوڈ کنٹریز نے ڈیفنس ایکسپینسز کو پورا کرنے کے لیے گولڈ سٹینڈرڈز کو ترک کر دیا، سوائے برٹن کے۔ جنگ ختم ہو گئی، برٹین کے ایسیٹس 1914 کے مقابلے میں گھٹ کر 25% رہ گئے۔ مزید یہ کہ برٹین نے امریکہ سے اس وقت کے 11 ارب ڈالرز کے قرضے لیے، یوں امریکہ قرض دینے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ 1931 میں برٹن نے بھی سونے کا معیار ترک کر دیا، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹریڈرز کو جو برٹش پاؤنڈ میں لین دین کرتے تھے بھاری نقصان اٹھانا پڑا، یوں امریکن ڈالر برٹش پاؤنڈ کی جگہ لینے لگا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے شروع ہوتے ہی ویپنز اور دیگر ضروریات کے حصول کے لیے مختلف کنٹریز نے سونے کی شکل میں امریکہ کو پیمنٹس کی، یوں دنیا کا زیادہ تر سونا امریکہ کے پاس جمع ہو گیا۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے جولائی 1944 میں امریکن اسٹیٹ نیو ہیمپشائر کے علاقے برٹن وڈز میں 44 کنٹریز کے 730 نمائندوں کا ایک کانفرنس ہوا۔ جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال کی وجہ سے گولڈ ریزروز مینٹین کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا، اس لیے ڈالر کو کرنسیز کی ویلیو ڈٹرمن کرنے کے لیے سٹینڈرڈ بنایا گیا۔ ڈالر کا انتخاب اس لیے ہوا کہ دنیا میں سونے کا سب سے بڑا ریزرو امریکہ کے پاس تھا، اور ڈالر کی ویلیو کا تعین بھی سونے سے ہی ہوتا تھا۔ نیو ہیمپشائر میں ہونے والے اس ایگریمنٹ کو برٹن وڈز ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک کا قیام بھی اسی معاہدے کے تحت کیا گیا۔